موہن نے کافی سمے پہلے آم کا ایک پیڑ لگایا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا۔ موہن اور پیڑ سماں گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ بڑے ہوئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ پیڑ اب میٹھے اور رسیلے آموں سے بھرا پڑا تھا۔ میرے پیارے دوست، مجھے چنتا لگی ہے کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تمہارے میٹھے اور رسیلے آموں کی خوشبو چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ آپ چنتت نہ ہوں، آپ 1 یا 2 دن کے اندر میرے سارے آم اتار لو۔ ان آموں پر صرف آپ کا حق ہے۔ آپ کی وجہ سے میں آج یہاں تک پہنچا ہوں۔ میرے پیارے دوست، ان آموں کو اتار کر میں تمہاری سندرتا کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے آج تک تمہاری سیوا آم کھانے کے لیے نہیں کی، بلکہ اپنا دوست سمجھ کر کی ہے۔ میرے دوست، میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ آم تو کھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا تم چاہو گے کہ میرے پھل گل سڑ جائیں؟ اگر تم میرے پھل کھاؤ گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہارے پھل بیچ کر تمہاری طرح اور ڈھیر سارے پیڑ لگاؤں گا۔ گوری، اس پیڑ کا پھل تو ختم ہو گیا ہے، صرف چند آم رہ گئے ہیں۔ ان کے ختم ہونے سے پہلے نیا پیڑ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کالو، ہمارے ہاں تو آم کے پیڑ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی اور پیڑ ہو۔ گوری، سونو اور نیلو کے ہاں بڑے بڑے آم کے پیڑ ہیں، پر وہ ہمیں پیڑ کے پاس کھڑا بھی نہیں ہونے دیں گے۔ چلو کہیں اور چلتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو پیڑ مل ہی جائے گا۔ کالو اور گوری سارا سال پیڑوں کی خبر تک نہیں لیتے تھے، لیکن جب پھل پک جاتا تو آم کھا کر وہاں سے فرار ہو جاتے۔ کالو، اگر ہم اسی طرح کرتے رہے تو پیڑ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں ان کی دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے۔ گوری، تم فکر نہ کرو، جنگل بہت بڑا ہے، پیڑ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ گوری، اس طرف سے رسیلے آموں کی خوشبو آ رہی ہے، ذرا تیز اڑو۔ اڑتے اڑتے کالو اور گوری ایک پیڑ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، میرے منہ میں تو پانی بھر آیا ہے۔ لگتا ہے اس پیڑ کی کسی نے خوب سیوا کی ہے۔ کالو، یہ آم کافی بڑے ہیں، ایک آم سے دونوں پیٹ بھر لیا کریں گے۔ میں الو نہیں ہوں کہ تمہارے جھوٹے آم کھاؤں، تمہارا جھوٹا تو شیطان بھی نہ کھائے۔ پھر وہ دونوں آم کھانے لگتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا آم چوس کر باقی زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ پیڑ بیچارہ بے بس تھا، وہ کچھ بھی نہیں بول پاتا ہے۔ پیڑ ایک دم سے ہلنے لگتا ہے۔ کالو اور گوری مزید آم نہیں توڑ پاتے۔ گوری، مجھے لگتا ہے اس پیڑ کا بھی دماغ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ بھائی، تم ہل کیوں رہے ہو؟ کیا پورے جنگل میں تم انوکھے پیڑ ہو؟ اگر اب ہلنے کی کوشش کی تو میں کلہاڑے سے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ پیڑ کالو کی بات سن کر ڈر جاتا ہے۔ بھائی، آپ آم کھاؤ، لیکن آم ضائع نہ کرو۔ ویسے بھی ان آموں پر صرف اور صرف میرے دوست موہن کا حق ہے۔ اتنے میں موہن بھی آم بیچ کر وہاں پر آ جاتا ہے۔ موہن زمین پر گرے آم دیکھ کر چنتت ہو جاتا ہے۔ تم دونوں نے میرے دوست کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ مجھے بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اچھا، تو تم ہو موہن، میں تمہیں کوئی حساب نہیں دینے والا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو میں تمہیں اور تمہارے دوست کو ایک ساتھ ہی کاٹ دوں۔ موہن کالو سے عمر میں چھوٹا تھا، اس لیے وہ کالو کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کالو موہن کو کمزور سمجھ کر اس پر چڑھائی کر رہا تھا۔ تم میرے ساتھ جو مرضی سلوک کر لو، پر میرے متر کو میرے پاس رہنے دو، اسے چھوڑ دو۔ موہن، تمہیں جانا ہوگا، کیونکہ ایک کمان میں 2 تیر نہیں رہ سکتے۔ یہ پیڑ آج سے میرا ہے، کوئی آخری اکشا ہے تو بتا دو۔ میری بس ایک ہی اکشا ہے، تم میرے دوست پیڑ کی خوب سیوا کرنا، اسے وقت پر پانی دینا، اسے میری کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ پھر کالو بڑی ہی بے رحمی سے موہن کا گلا دبا کر اسے مار دیتا ہے۔ موہن کو مرتے دیکھ کر پیڑ بہت روتا ہے اور بیچارہ موہن بے گناہ مارا جاتا ہے۔ پیڑ کو موہن کے جانے کا گہرا صدمہ لگتا ہے اور وہ ہر وقت اداس رہتا ہے۔ پیڑ اب مزید جینا نہیں چاہتا تھا۔ کالو نے چند دنوں کے اندر اندر سارے آم پیڑ سے اتار لیے تھے۔ دیکھو پیڑ، میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا ہے، میں نے تمہاری شاخوں کو بھی نہیں کاٹا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم اپنے متر کی جدائی کے صدمے سے ہی مر جاؤ گے، اسی لیے تمہیں پانی دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔
آموں کا موسم ختم ہوئے کافی سماں بیت جاتا ہے۔ کالو اور گوری اب سیب اور دوسرے پھلوں سے پیٹ بھرتے تھے۔ آم کا پیڑ بھی بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ بن پانی اور متر کے صدمے سے وہ موت کے قریب تھا کہ اچانک وہاں موہن کی آتما آتی ہے۔ بادل گرجتے ہیں اور بارش برسنے لگتی ہے۔ موہن کو دیکھ کر پیڑ کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ موہن پیڑ کے گلے لگ جاتا ہے۔ میرے دوست، مجھے چھوڑ کر اب کہیں نہ جانا، میں تمہارے بنا نہیں جی سکتا۔ میں اب تمہارے پاس ہی رہوں گا، میں اس کالے پنچھی سے بدلہ لینے آیا ہوں۔ کالو سیب توڑنے ہی والا ہوتا ہے کہ اسے ایک آواز آتی ہے۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ اتنے میں موہن کی آتما بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ ارے یہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے تو تمہیں مار دیا تھا، یعنی تم موہن کی پریت آتما ہو۔ موہن منہ میں کچھ منتر پڑتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالو ایک آم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ موہن، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ موہن اس آم سمیت وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ میرے دوست، وہ ظالم پنچھی جس نے مجھے مارا اس آم کے اندر قید ہے، وہ ساری زندگی اسی کے اندر قید رہے گا۔ پھر موہن اس آم کو اپنے دوست پیڑ کی شاخ سے جوڑ دیتا ہے۔ کچھ سمے بعد جب آموں کا موسم آتا ہے تو پیڑ پھر سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور اس پیڑ پر رسیلے آم لگ جاتے ہیں، اور پھر موہن اپنے دوست کے پاس رہنے لگتا ہے۔ راجا کی بیٹی پنکی بہت بیمار تھی۔ پنکی کے علاج کے لیے دور دور کے دیشوں سے بڑے بڑے حکیم آئے، لیکن سب ناکام رہے۔ راجا جی، شہزادی کا مرض میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے اب تک جتنی بھی دوائیاں دی، پنکی پر ان کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں پنکی کو ٹھیک نہ کر سکا۔ ایک دن منٹو کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے کہ اسے پیچھے سے ایک پنچھی آواز دیتا ہے۔ جی بتائیے، میں آپ کی کیا سہایتا کر سکتا ہوں؟ میں کافی لمبا سفر کر کے آیا ہوں، بہت تھک چکا ہوں اور مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ جی، میرے پاس ایک امرود ہے جو ماتا نے مجھے دوپہر کے کھانے کے لیے دیا تھا، لیکن آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ بیٹا، تم کتنے اچھے ہو، خود بھوکا رہ کر میری فکر کر رہے ہو۔ اگر جنگل کا ہر پنچھی تمہارے جیسا ہوتا تو کوئی بھی پنچھی بھوکا نہ رہ پاتا۔ میری دعا ہے کہ تم اس جنگل کے راجا بنو۔ چچا، میں غریب کہاں اور راجا کہاں، میں ایسا صرف سپنے میں ہی دیکھ سکتا ہوں، ویسے بھی ہمارے راجا بہت اچھے ہیں۔ راجا اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے کہ اسے سپنے میں ایک پنچھی دکھائی دیتا ہے۔ دیکھو راجا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو اپنے راج میں یہ اعلان کرواؤ کہ تم اپنی پنکی کی شادی اس پنچھی سے کرو گے جو اسے اس بیماری سے مکتی دلوائے گا۔ منتری، جاؤ جلدی سے یہ اعلان کرواؤ کہ راجا اپنی بیٹی کی شادی اس پنچھی سے کروائے گا جو اسے اس بیماری سے مکتی دلوائے گا۔ راجا جی، آپ کے خیال میں یہ کوئی عام پنچھی کر پائے گا؟ جبکہ اتنے بڑے بڑے طبیب بھی نہیں کر پائے، لیکن پھر بھی میں جنگل میں اعلان کروا دیتا ہوں۔ اچھا بیٹا، میں اب چلتا ہوں، مجھے بہت دور جانا ہے۔ آپ اتنی دور کیوں جا رہے ہیں؟ بیٹا، میں ایک حکیم ہوں، جڑی بوٹیاں ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے بھوجن کروایا، ہم پھر ملیں گے۔ بیٹا، یہ پھل کہاں سے لائے ہو؟ کیا آج کھیتوں میں کام نہیں کیا؟ بھوجن تو تمہارا بھائی چنٹو لے آیا ہے۔ نہیں ماں، مجھے یہ راستے میں ملا ہے، میں سارا دن کھیتوں میں ہی تھا۔ ماں، راجا جی نے اعلان کیا ہے کہ جو پنچھی میری بیٹی کو بیماری سے مکتی دلوائے گا، میں اپنی بیٹی کی شادی اسی پنچھی سے کر دوں گا۔ بیٹا، راجا جی اپنی بیٹی کو لے کر چنتت ہیں، وہ پنکی سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی طبیب پنکی کا علاج نہیں کر پایا۔ ماتا، آج میرے پاس ایک طبیب پنچھی آیا تھا، وہ دور جنگل سے جڑی بوٹیاں لینے جا رہا تھا، کل وہ واپسی پر پھر وہاں سے گزرے گا، میں اسے پنکی کا علاج کرنے کا کہوں گا۔ ہاں بیٹا، ہو سکتا ہے اوپر والے نے اسی کے ہاتھ میں شفا رکھی ہو، ورنہ تو بڑے بڑے طبیب ہار مان چکے ہیں۔
اگلے دن منٹو صبح ہی صبح کھیت پہنچ جاتا ہے اور طبیب پنچھی کو آسمان کی طرف ڈھونڈنے لگتا ہے۔ بیٹا، تم وہاں کسے دیکھ رہے ہو؟ آج تم اتنی جلدی کھیت میں کیوں آ گئے؟ مجھے آپ سے بہت ضروری کام تھا، میں آپ سے ہی ملنے آیا ہوں۔ پھر چنٹو حکیم پنچھی کو راجا کی بیٹی کے بارے میں سب بتاتا ہے۔ بیٹا، میں نے سن رکھا ہے کہ جنگل میں ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جس کو سونگھنے سے ہر مرض ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ جڑی بوٹی سانپوں کی وادی میں ہے۔ وہ وادی یہاں سے کافی دور ہے اور وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ تو چچا، کیا وہاں آج تک کوئی بھی پنچھی نہیں گیا؟ بیٹا، پنچھی تو کیا، وہاں آج تک کوئی انسان بھی نہیں پہنچ سکا۔ وہاں ہر طرف سانپ ہی سانپ ہیں اور وہ اتنے زہریلے ہیں کہ ان کا ڈسا بچ نہیں سکتا۔ چچا، مجھے وہ رستہ بتا دو، میں وہ جڑی بوٹی لانے کی کوشش کرتا ہوں، کیا پتا میری کوشش کرنے سے کسی کی جان بچ جائے۔ بیٹا، تم موت کو کیوں گلے لگا رہی ہو؟ تم جڑی بوٹی نہیں لا پاؤ گی۔ منٹو کے بار بار اصرار کرنے پر سادھو اسے وادی کا راستہ بتا دیتا ہے۔ پھر منٹو اپنے سفر پر نکل پڑتا ہے۔ اوپر والے، اگر میں واپس نہ لوٹ سکا تو میری ماتا کو ہمت دینا، کیونکہ میری ماتا مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، وہ میری جدائی نہیں سہ پائے گی۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد منٹو وادی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ رات کافی ہو گئی ہے، میرا یہاں رکنا ٹھیک نہیں، مجھے ابھی جڑی بوٹی کی تلاش کرنی چاہیے۔ تم دکھنے میں تو بھلے پنچھی لگتے ہو، کیا تم سانپوں کا بھوجن بننے کے لیے آئے ہو؟ میں جادوئی جڑی بوٹی لینے آیا ہوں۔ منٹو سانپ کو ساری بات بتاتا ہے۔ تم نے دوسروں کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، اس سے پہلے تمہارے جیسا کوئی بھی پنچھی یہاں نہیں آیا، جو بھی آئے وہ سب لالچ میں آئے۔ تم یہ جادوئی ٹوپی پہن لو، اس سے تم کسی کو بھی نظر نہیں آؤ گی۔ پھر منٹو جادوئی ٹوپی پہن کر سانپوں کے بیچ میں سے گزرتا ہوا جڑی بوٹی تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر منٹو اس جڑی بوٹی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ساری رات سفر کرنے کے بعد وہ سیدھا ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں کو ساری بات بتاتا ہے۔ منٹو کی باتیں سن کر چنٹو اور نیلو کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ بیٹا، اس سے پہلے کہ شہزادی کو کچھ ہو جائے، جلدی سے راجا کے پاس جاؤ، کہیں تمہاری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ منٹو وہ جڑی بوٹی لے کر راجا کے محل جاتا ہے۔ بتاؤ بیٹا، تمہاری کیا اکشا ہے؟ تم جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا، بس میری پنکی کے لیے دعا کر دینا۔ راجا جی، میں پنکی کا علاج کرنے آیا ہوں۔ منٹو کی یہ بات سن کر راجا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اتنے بڑے بڑے طبیب کچھ نہیں کر پائے تو تم کیا کر پاؤ گے؟ جاؤ بیٹا، جا کر اپنا کام کرو۔ راجا جی، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ مجھے شہزادی کے پاس لے چلو۔ راجا منٹو کے شہزادی کے پاس لے جاتا ہے۔ تبھی منٹو شہزادی کے منہ پر وہ جڑی بوٹی لگا دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں شہزادی کو ہوش آ جاتا ہے۔ ارے واہ بیٹا، تم نے تو کمال ہی کر دیا، تم نہیں جانتے کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ منتری، شادی کی تیاریاں مکمل کرو، ہم کل ہی منٹو اور پنکی کی شادی کریں گے، مجھے اپنا وعدہ جلد از جلد پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے راجا جی، جیسے آپ کا حکم، میں ابھی سے شادی کی تیاریاں شروع کروا دیتا ہوں۔ سیوک، منٹو اپنی ماں اور بھائی کو لینے گیا ہے، تم جلدی سے اس کے پیچھے جاؤ اور تینوں ماں بیٹوں کا خاتمہ کر دو، اور ہاں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے منتری جی، میں ان کا کام تمام کر کے ہی محل واپس آؤں گا۔ اگر منٹو اور شہزادی کی شادی ہو گئی تو کل کو یہ راجا بن جائے گا اور پھر مجھے منتری کے عہدے سے ہٹا بھی دے گا۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، سب سمجھیں گے کہ راجا نے منٹو کو مروایا ہے، اس سے راجا کی خوب بدنامی ہوگی، یعنی ایک تیر سے دو شکار۔ بیٹا، تم نے بہت اچھا کیا۔ ماں، میری وجہ سے کسی کی جان بچ گئی، میرے لیے اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پر چیل بھی آ جاتے ہیں۔ منٹو، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر آپ سب کی کوئی آخری اکشا ہے تو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم تمہیں ختم کرنے والے ہیں۔ رک جاؤ بدماش چیلو، میں ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں، تم نہتے پنچھیوں کو مارو گے۔
سادھو دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہوتا جاتا ہے اور وہ چیلوں سے کئی گنا بڑا ہو جاتا ہے۔ ارے یہ کیا کوئی جادوگر ہے؟ جادوگر بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ جا کر اپنے منتری سے کہہ دو کہ وہ منٹو اور اس کے گھر والوں سے دور رہے، ورنہ اس کا انجام برا ہوگا۔ چیلوں کی بات سن کر کالو منتری ڈر جاتا ہے۔ بیٹا تم اب محل جاؤ اور جا کر راجا کی بیٹی سے شادی کرو۔ میری دعا ہے کہ تم ایک دن راجا بن کر جنگل کے پنچھیوں کے لیے خوشی کا باعث بنو گے۔ وہ سب جان گئے تھے کہ وہ کوئی عام پنچھی نہیں بلکہ ایک سادھو ہے جس نے منٹو کو اس کے دیالو ہونے کی وجہ سے بہت کچھ دلوایا۔ پھر منٹو اور پنکی کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ سب محل میں رہنے لگتے ہیں۔